علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو میری طرف سے ہیپی نیو ایئر۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ریالٹی بیسڈ ڈراماز دکھائیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10 پر ہے زرد موسم۔ زرد موسم ایک رومانٹک ڈرامہ ہے۔ ڈرامے کی کہانی بہت زیادہ رومانٹک ہے اور ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو پیار کی خاطر اپنی زندگی خراب کرنے کی ذمہ دار بن جاتی ہے۔ لڑکی کا نام ہے ایمن، جو کہ ہے مغرور اور والدہ کے مرنے کے بعد اپنی سٹیپ مام کے ساتھ رہتی ہے، پر ان کے ظلم کا شکار ہوتی ہے۔ لیکن یہیں سے ذہنی انتشار اسے اپنوں سے دور اور غیروں کے قریب لے جاتا ہے۔ جب گھر میں نہ ہو سکون تو انسان باہر تو کچھ نہ کچھ تلاش کرتا ہے، اور پھر وہ اسے نانا سے ملوا دیتا ہے، جنہیں پا کر وہ بے حد خوش ہے، لیکن خوشیاں اسے راس نہیں آتی۔ اس کے نانا اس کی محبت طاہر محمود کو پسند نہیں کرتے اور اس کی شادی ایک اور لڑکے عفان سے طے ہو جاتی ہے۔ شادی کا طے ہونا تھا کہ کہانی میں آیا ایک بڑا ٹوئسٹ۔ ایمن کے نانا اور اس کی سٹیپ مام ایمن کی خوشیوں کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں، پر اس راز سے پردہ اٹھنا بھی باقی ہے کہ کیا واقعی ایمن عفان سے شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گی۔ زرد موسم کے نمایاں فنکاروں میں ثانیہ سعید کے علاوہ فیصل رحمان، عائزہ خان، محب مرزا، مدیحہ رضوی، آغا شراز اور عائشہ خان شامل ہیں۔ ڈرامہ راز الفت ایک میگا ہٹ لو سٹوری ہے۔ یہ ایک لو ٹرائنگل ہے جس میں دو لڑکیاں ایک لڑکے کے لیے لڑتی اور سازشیں کرتی نظر آتی ہیں، لیکن دراصل ان میں کچھ الگ طرح کی فینٹیسی ہے۔ ڈرامے میں یمنا زیدی نے مشک کا کردار ادا کیا ہے، شہزاد شیخ نے ان کی محبت ارتضیٰ، جبکہ گوہر رشید ان کے شوہر اسماعیل کے کردار، کومل عزیز اور ان کی دوست اور پھر بعد میں دھوکے باز دوست صحبا کے کردار میں نظر آئیں گی۔ راز الفت کی کہانی مشک کے گرد گھومتی ہے، جو اپنے فادر کے اکارڈنگ اپنی لائف کو گزارتی ہے، لیکن پھر اسے کالج میں ملتی ہے ایک ماڈرن دوست جس کا نام ہے صحبا۔ وہ اپر کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ اب وہ صحبا سے کافی زیادہ امپریس ہوتی ہے کیونکہ صحبا جاتی ہے پارٹیز میں، ڈرنک کرتی ہے اور ماڈرن ڈریسز پہنتی ہے۔ دل تو مشک کا بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی ایسی ہی لائف گزارے، لیکن اس کے ابا اسے بالکل بھی اجازت نہیں دیتے۔ اسی دوران صحبا کا ایک ماڈرن دوست ارتضیٰ مشک کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ بات صحبا کو لگتی ہے بری کہ مجھے چھوڑ کر اس ماسی کے ساتھ کیسے پیار ہو سکتا ہے ارتضیٰ کو۔ تب ہی وہ ارتضیٰ کو بھڑکانا شروع کر دیتی ہے مشک کے خلاف، اور یوں مشک ایک بار پھر صحبا کی دھوکے بازی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ارتضیٰ اور مشک کا بنا بنایا سین صحبا کے بھڑکانے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ دیار دل میگا ہٹ کاسٹ پر مبنی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ زندگی کے ڈیفرنٹ فیزز دیکھیں گے، یعنی بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ جوانی میں انسان کیسے ہی جوشیلا ہوتا ہے، ماں باپ کی کوئی بات نہیں مانتا، نہ ہی سنتا ہے، لیکن جب اس پر جوانی ڈھل جاتی ہے، 30-40 سال کا ہو جاتا ہے، تو اسے اپنے امی ابو کی ہر بات صحیح لگنے لگتی ہے، پر اس وقت امی ابو کا بھی آخری ٹائم چل رہا ہوتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایگزیکٹلی ایسی ہی ہے۔ بہروز، جو کہ بہت ضدی ہے، آقا جان کے فیصلے کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنی گاؤں کی منگیتر سے شادی نہیں کرنی۔ اس کو شہر میں ہی ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے، اگرچہ لڑکی وہ بھی اچھی ہے، ایسا نہیں کہ وہ دھوکے باز ہے، لیکن پھر بھی اس کے طور طریقے، رنگ ڈھنگ الگ ہی ہوتے ہیں، اور بعد میں بہروز آگا پچھتاتے ہیں کہ میں نے کس چڑیل سے شادی کر لی۔ ڈرامہ دل موم کا دیا ایک میگا ہٹ سٹوری ہے۔ اس سٹوری میں ویلن کا رول کیا ہے نیلم منیر نے۔ انہوں نے یہاں پر نیگیٹو رول پلے کیا ہے۔ نیلم منیر کو تلاش ہوتی ہے کسی پرنس چارلز کی، تاہم وہ اپنے امی ابو کی مرضی سے ایک بڑی عمر کے لڑکے افضال سے شادی کر لیتی ہے۔ افضال بہت زیادہ پیار کرتا ہے نیلم منیر سے، لیکن نیلم منیر کو پیار نہیں، ایک ہینڈسم لڑکا چاہیے تھا جو کہ امیر بھی ہو، ڈیشنگ بھی ہو اور ہیومرس فنی بھی ہو۔ لیکن افضال بیچارہ سیدھا سادھا کدو نیلم جیسی ماڈرن لڑکی کو پسند نہیں آتا، تبھی تو وہ اس سے طلاق لینے کی سوچتی ہے۔ اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب ان کی طلاق ہوتی ہے تو سین کتنا ایموشنل ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں دکھائے جانے والے واقعات اور احساسات عوام نے دل کھول کر پسند کیے۔ ڈرامہ 2 سال پہلے ختم ہو چکا ہے، پر لوگوں کو آج بھی یہ ڈرامہ سیریل اتنا ہی پسند ہے جتنا کہ پہلے تھا۔ بات کریں گے ڈرامہ میرے پاس تم ہو کی، کیا نہیں ہے میرے پاس تم ہو میں۔ ایک ایسا لڑکا جو کہ اپنی بیوی کے پیار میں روز صبح اٹھ کر آملیٹ بناتا ہے، کھاتا ہے، اپنی بیوی کو ذرا بھی تنگ نہیں کرتا، نہ ہی اس کے مردوں سے فلرٹ کرنے پر بولتا ہے،
اچانک سے جب اس کی بیوی چیٹ کرتی ہے تو وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بہت سارے شیئرز خرید لیتا ہے، جس سے وہ ہو جاتا ہے امیر، اور پھر اس کی بیوی پچھتانے لگتی ہے۔ ابھی اس ڈرامے کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ دراصل اس کی بیوی، یعنی جو ایک گولڈ ڈگر ہے، دولت کی بھوکی ہے، پیسے کے لیے بھاگتی ہے، اس کو جب آخر میں پتہ چلتا ہے کہ دراصل اس کا نیا بوائے فرینڈ تو بالکل ہی کنگال ہے، ساری دولت اس کی پہلی بیوی کی ہے، یہاں پر بیچاری مہوش کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ یہ ڈرامہ لکھا ہے ڈاکٹر خلیل الرحمان قمر نے۔ ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، کیونکہ اسی ڈرامے میں انہوں نے ایک لڑکی کو 2 ٹکے کا بول دیا، بس اس کے بعد پورا پاکستان آدھا اس ڈرامے کی حق میں ہو گیا اور آدھا اس کے خلاف ہو گیا۔ ڈرامہ الو برائے فروخت نہیں، الو برائے فروخت نہیں، الو کے بارے میں نہیں بلکہ رومانس کے بارے میں سٹوری ہے، جو انسان کو واقعی میں ایک الو بنا دیتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے لیجنڈری ایکٹر نعمان اعجاز اور صبا قمر کو۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی میں بہت سارے افسوسناک پہلو بھی ہیں۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے نعمان اعجاز کا نیگیٹو رول، جس کے لیے ان کو ہم ایوارڈ بھی ملا۔ یہ ڈرامہ ہندوستان میں آج رنگ ہے کے نام سے نشر ہوا، اور اس ڈرامہ سیریل کو اس قدر پاپولیرٹی ملی کہ ناظرین کے اصرار پر اسی رائٹر کا دوسرا ڈرامہ دل محلے کی حویلی بھی انڈیا میں نشر کیا گیا۔ ڈرامہ سنگ مرمر۔ سنگ مرمر ایک میگا ہٹ سٹوری تھی جو پیار کے بدلے کے گرد گھومتی ہے۔ سنگ مرمر کی کہانی اورنگ اور شیریں کے گرد گھومتی ہے۔ شیریں اورنگ کے ساتھ اپنی بچپن کی دوستی کو محبت سمجھتے ہوئے جوان ہوئی۔ اورنگ ان ساری باتوں کو بھول کر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پھر تقدیر دونوں کو ایک ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ شیریں جوان ہونے کے بعد بھی ماضی کے چراغ جلائے بیٹھی ہے، لیکن جب حقیقت اس پر آشکار ہوتی ہے تو وہ اورنگ سے انتقام لینے کے درپے ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل سبات۔ سبات ایک میگا ہٹ لو سٹوری ہے۔ ڈرامے کی سٹوری بہت شاندار انداز میں دکھائی گئی۔ کہانی خواتین کے مضبوط کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ ایک طرف سے میرا ہیل جیسے متوسط طبقے کی خاتون مشکل وقت میں اپنے شوہر اور بیٹی کا سہارا بنتی ہیں، تو دوسری طرف وہیں ایک دولت مند خاندان میں لیلا زبیری کا کردار خاندان کو جوڑے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیلا زبیری کے کردار کو شائقین کی جانب سے مسلسل پذیرائی ملتی رہی ہے۔ اس کہانی میں 2 نوجوان لڑکیوں کو بھی اپنی اپنی جگہ مضبوط کرداروں میں دکھایا گیا۔ ایک سارہ خان یعنی کہ میرال، جو ایک کاروباری خاتون ہیں لیکن کئی نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، تو دوسری جانب ماورا حسین، جو کہ متوسط طبقے کے لائق انجینئر ہیں، سیلف میڈ ہیں، ذاتی نقصان کی فکر نہ کرتے ہوئے نفرت اور ہراسانی کے خلاف ڈٹ جاتی ہیں۔ ڈرامہ خدا اور محبت۔ خدا اور محبت تو ایسا ہی کلاسیکل قسم کا ڈرامہ ہے کہ ہیرو ہیروئن کو آپ ایک حویلی کے باہر تڑپتا دیکھیں گے۔ اس ڈرامے میں آپ ہیرو ہیروئن کو ایک بار بھی کھل کر بات کرتا نہیں دیکھو گے، کبھی حویلی کے پیچھے تو کبھی کسی درخت کے نیچے۔ کبھی اس ڈرامے میں تو ہیرو ہیروئن ایک دوسرے سے آنکھیں چار کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، تو کبھی اپنے گھر والوں سے چھپ کر ایک پرانی لائبریری میں ملتے ہیں۔ اس ڈرامے میں بہت ہی کلاسک لو سٹوری ہے، اور پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے ایک بڑی حویلی کے گرد جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ خدا اور محبت انڈیا پاکستان کا سپر ہٹ ڈرامہ تھا، اور اس میں اقرا عزیز اور فیروز خان کو دکھایا گیا۔ ڈرامے میں آپ ایک شریف لڑکی کی لو سٹوری دیکھو گے جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ڈرامہ سیریل پریزاد۔ پریزاد اگر نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ اس کی کہانی اس بات پر گھومتی ہے کہ زندگی میں انسان کتنے دوستوں سے ملتا ہے جو ان میں سے کوئی بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ دراصل پریزاد ایک کالا کلوٹا سانولا سا لڑکا ہے جس کے پاس نہ ہی ہے پیسہ اور نہ ہی اس کی جیب میں کچھ ہے، نہ بیچارے کی کچھ خاص پرسنالٹی ہے، بس ایک پرانے سے رجسٹر پر شعر لکھتا رہتا ہے اور اکثر اردو کی غزلیں بھی پڑھتا ہے۔ ایسے میں پریزاد کو کون پسند کرتا اور کون ہی لڑکی اس کو لفٹ کرواتی؟ پریزاد کو ہر لڑکی چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ پریزاد جس کا کردار احمد علی اکبر نے نبھایا، بڑا ہی شریف اور اوریجنل قسم کا کیریکٹر ہے۔ آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ پریزاد کو اصل میں دیکھ رہے ہیں۔ دراصل پریزاد کی باڈی لینگویج، اوور سائزڈ کوٹ اور اس کی ہر چیز آپ کو بہت ہی ریئل فیل ہوگی۔ اینڈ پر پریزاد بن جاتا ہے امیر، کیونکہ اس کے مالک نے اپنی بیوی کا دھوکہ دیکھنے کے بعد اپنی جان دے دی تھی، بلکہ پولیس والوں نے اس کی جان لینے پر اسے مجبور کر دیا تھا، اور پھر وہ بیچارہ اپنی ساری دولت پریزاد کے نام کر دیتا ہے۔ یہاں پر کہانی بہت بڑا ٹویسٹ لیتی ہے۔ پریزاد کے تو رنگ ڈھنگ دنوں میں بدل جاتے ہیں، وہ کالے سے کم کالا ہو جاتا ہے، اور اسے ایک لڑکی بھی اچھی خاصی اپنے لیے اپنے پیار میں پاگل مل جاتی ہے، جو کہ اس کی دولت کی وجہ سے نہیں، اس کی شاعری کی وجہ سے اس سے پیار کرتی ہے۔
तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप कौन सा ड्रामा देखने वाले हैं उसके बारे में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।